نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 7ویں تراویح میں پارہ نمبر 8 کے 8ویں رکوع سے پارہ نمبر 9 کے 14ویں رکوع تک تلاوت کلام پاک سنی گئی، جو کہ سورۃ الاعراف مکمل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ جل جلالہ نے سورۃ الاعراف میں کون کون سے مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ سامعین مکرم، سورۃ الاعراف میں زیادہ تر مضامین قیامت اور بعث بعد الموت اور نبوت کے متعلق ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مومنین کی جزا کا بیان ہے، کفار کی سزا کا بیان ہے، اہل جنت اور اہل جہنم اور اہل اعراف کی آپس میں جو گفتگو ہوگی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے چند قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذا رسانی پر تسلی دی گئی ہے۔ اسی طرح اس بات توحید اور شرک کا رد بھی اس صورت کا موضوع ہے اور عام مضمون ہے۔ سامعین مکرم، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ جل شانہ نے تخلیق انسانی کی تفصیل بتائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا، ان کی پیدائش کے مراحل کو سلسلہ وار اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اسی تفصیل کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ شیطان کو جب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ جل شانہ نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تجھے بڑائی کا گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، تو انہیں تکبر کیا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ جل جلالہ نے شیطان کو فرمایا تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں، لہٰذا یہاں سے نکل جا۔ تو شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے حق تعالی شانہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور کہا کہ میں سیدھی راہ میں، جو انسانوں کی سیدھی راہ ہوگی، اس میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور دائیں بائیں ہر طرف سے انہیں گھیروں گا اور گمراہ کروں گا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل، ذلیل ہے تو ذلیل ہو کر یہاں سے نکل، اور فرمایا کہ جو تیری پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آگے آیت نمبر 27 میں اللہ جل جلالہ نے انسان کو مخاطب کر کے شیطان کی تباہ کاریاں بتلائی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ سن اے انسان، کہیں شیطان تجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن تم اس کو نظر آتے ہو۔ اور فرمایا کہ جو دشمن تمہارا اس طرح کا دشمن ہو جو تمہیں دیکھتا ہو، تمہاری نظر اس پر نہ پڑتی ہو، اس کا حملہ سخت اور خطرناک ہوتا ہے۔
اور اس سے بچاؤ سخت مشکل ہوتا ہے، اس لیے تمہیں اس سے بچنے کے لیے بہت ہی مستعد اور بیدار رہنا ہوگا۔ ایسے دشمن کا علاج صرف یہ ہے کہ تم کسی ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاؤ جو اسے دیکھتی ہو، وہ اسے نہ دیکھ سکتا ہو، اور وہ ہستی جس کے بارے میں فرمایا گیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام آیت نمبر 104 میں فرمایا گیا کہ وہ حق تعالی شانہ کی ذات ہے جو ہر کسی کو دیکھتی ہے، ہر دیکھنے والے کو دیکھتی ہے، اس کو دیکھنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ سامعین محترم، منکرین حق کا ایک شیوہ رہا ہے کہ جب ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، ان کے برے کاموں سے، بری رسومات سے، بری عادات سے جب ان کو روکا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، تو ان کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آیت نمبر 28 میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا جب یہ منکرین حق کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے شیطان کو اپنا سرپرست اور اپنا رفیق اور اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 40، آیت نمبر 43 اور 44 میں منکرین حق کے بارے میں فرمایا کہ ان منکرین کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ پھر آگے اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ اہل جنت کو جنت میں جب بھیجا جائے گا کہ تو ان کے دل کی سب قدورتیں جو دل کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہوتی ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، اللہ پاک دور کر کے داخل کرے گا، اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، کیا تم نے اس کے وعدے کو حق پایا ہے؟ اہل جہنم سے پوچھیں گے تو وہ حسرت سے اور اپنے اوپر ندامت اور افسوس کرتے ہوئے کہیں گے گمراہوں پر تو اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 50 اور 51 میں اس کا مضمون یہ ہے کہ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دو۔ تو وہ جواب دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے منکرین پر حرام کر دی ہیں، جنت کی چیزیں جہنم والوں کو نہیں ملیں گی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قانون کو کھیل بنا لیا تھا، آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 59 تا 64 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ مضمون یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو سرداران قوم نے کہا ہمیں تو یہ سری گمراہی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں گمراہی پر نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ اللہ نے ایک عالمگیر سیلاب بھیجا جس میں نافرمان سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور ایمان والوں کو جو چند ایک تھے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ آیت نمبر 65 تا 72
اللہ جل شانہ نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا۔ مضمون یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو نادان ہونے کا طعنہ دیا۔ نعوذ باللہ، یہ نادان ہے، بے وقوف ہے، اور کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہود کو بچا لیا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ سامعین محترم، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس قوم پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن آندھی کا طوفان آیا، جس سے یہ سارے کے سارے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ سارے کے سارے۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 84 تک قوم صالح اور قوم لوط کا ذکر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اللہ جل جلالہ نے بھیجا۔ ان کا جو جغرافیہ ہے، جس جگہ میں وہ رہتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہموار میدانوں میں عالی شان محل بنایا کرتے تھے، وہ وہاں رہتے تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور انتہائی برا کام جو وہ کرتے تھے، لواطت سے ان کو منع کیا، تو قوم نے جواب دیا کہ اس کو اس بستی سے ہی نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ آگے آیت نمبر 85 تا آیت نمبر 93 تک، پارہ نمبر 9 بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، جو قوم مدین کے نام سے مشہور ہے۔ مضمون یہ ہے کہ قوم مدین کی طرف اللہ جل جلالہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم کو جو جس برائی میں مبتلا تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اس سے منع کیا اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائی۔ تو سرداران قوم اپنے گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یا تم اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ، یعنی بت پرستی جو ہم کرتے ہیں تم وہ کرو۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی ایک زوردار دھماکے سے تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر افسوس کا اظہار کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ میں اس قوم پر، کافر قوم پر کیسے افسوس کروں۔ آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 166 تک اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے متعدد واقعات ذکر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ، فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے دیدار کا واقعہ، کوہ طور پر اللہ جل جلالہ سے بات چیت، بنی اسرائیل کے متعدد واقعات اللہ جل جلالہ نے کچھ تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 172 سے 176 تک اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے
اولاد کی تمام روحوں سے جو ایک عہد لیا تھا، جسے میثاق عام اور عہد الست بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام ارواح کو کسی مقام پر جمع کر کے پوچھا، جس کی تفصیل تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے تمام ارواح سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اس میثاق کا منشا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ دلیل پیش کرو کہ ہم حقیقت سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 176 میں یہود کے دنیا پرست علماء کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جنہوں نے دنیا کے لیے دین بیچا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی مثال کتے کی دی ہے، جس طرح لالچی کتا ہوتا ہے اس کی۔ آیت نمبر 188 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دو کہ نفع اور نقصان کا اختیار تو مجھے بھی نہیں، اگر یہ اختیار ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب دیکھو مختلف مقامات پر اللہ جل جلالہ نے مجھے بھی آزمایا ہے، مجھے بھی تکالیف پہنچی ہیں، غزوہ احد میں، طیف کے میدان میں۔ آیت نمبر 201 سے لے کر 205 تک فرمایا کہ جب شیطان اہل ایمان کو اکساتا ہے، فریب دیتا ہے، تو فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے ادب میں خاموشی سے اس کو سنو اور خاموش رہو، ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم ہو جائے اسی قرآن کی بدولت، اور صبح شام دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اپنے رب کو پکارو۔ اور فرمایا کہ ایمان والے کبھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف کرے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔